بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ٹاپک ہے یقین، اسی لیے میں نے مجلس کا آغاز کے دعا سے شروع کی، مشہور دعا جو ہم کو قنوت میں ہم پڑھ سکتے۔ اچھا لیٹ می کلیئر سٹارٹنگ میں، شاید میں دعائے فرج کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اسے میں نے کہا تھا کہ دعائے فرج آپ قنوت میں پڑھ سکتے، بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لو، قنوت میں مت پڑھو۔ واجب نماز کے قنوت میں نہیں پڑھے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا پارٹ اللہ سے وہ آپ پڑھ سکتے تو پڑھ لیں، لیکن وہ جیسا بھی سمجھے، سلپ آف ٹنگ بھی بولے یا ذہن سے بات نکل گئی، میں نے کہا تھا کہ قنوت میں پڑھنا وہ قنوت میں نہیں پڑھنا، آپ نارمل اس میں پڑھو، دن بھر پڑھتے رہو، کوئی مشکل نہیں۔ نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھو، ہر نماز کے بعد بیٹھ کے، ہر نماز کے بعد پڑھو، بہت اچھی بات ہے، مطلب یو آر گیٹنگ کلوز ٹو یور امام۔ تو میں کلیئر کر دینا چاہ رہا تھا کہ کچھ مومنین نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ واجب نماز میں ہمارے آغا اسلامی اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ لاسٹ پارٹ بہرحال اجازت نہیں، تو میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، جو آغا بولتے ہیں ہم کو سننا ہے، اس لیے کہ ہم مقلد ہیں، وہ ہمارا مرجع، دیٹس آل، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں۔ تو پلیز آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو دعائے فرض آپ لوگ بیٹھ کے پڑھیں، نماز کے بعد دن بھر پڑھتے رہیں، کوئی مشکل نہیں، نماز سے پہلے بیٹھ کے پڑھ کھڑے ہو گئے بہرحال، تو قنوت میں مت پڑھے، قنوت کے علاوہ آپ جان چاہے پڑھیں بہرحال۔ تو میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے، لیکن یہ چیز آپ قنوت میں پڑھ سکتے، اللہم، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم، اللہ سے دعا مانگ، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام، اللہ ہم کو حسین کی شفاعت نصیب ہو یوم الورود، اور یہ بلیو کے ساتھ، اس فیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، ہم کو جو شفاعت معصومین ہے تو ساری عبادتیں قبول ہیں، شفاعت معصومین ہے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، شفاعت معصومین ہے تو ہماری بخشش ہوگی، یہ ذہن میں رکھ کے مجلس سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، خدا نہ خواستہ میں عبادت کو کم نہیں کرا، وہ واجب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اتنا میں کلیئر بول رہا کہ جو وہ نماز نہیں پڑھتا، واجبات کو ترک کرتا، وہ امام علی کا شیعہ نہیں ہوتا، امام علی کا شیعہ واجبات کو پہ عمل کرتا ہے۔ تو شفاعت الحسین لازم ہے، لازم ہے 14 معصومین کی شفاعت، اس لیے کہ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور کتاب، ہماری حدیث کی پہلی کتاب، اس میں چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں گے، ہم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں، اور اللہ کے رسول کے لیے شافعی روز محشر، شہزادی کونین کے لیے کتنی روایت کہ بی بی انشاءاللہ جو ہے آپ کا نام رکھا ہی گیا فاطمہ، اسی لیے بی بی کا نام جو چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، تو شہزادہ میرے مولا نے کہا میری دادی کا نام اس لیے رکھا ہے، اس کے معنی ہے کہ الگ کرنے کے، اور میری دادی روز محشر ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے بچا کے لے کے چلی جائیں گی۔ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارا فیت ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم کو کسی عبادت پہ یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سجدہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا، 100% لے کے جائے گا، لیکن اس کے پیچھے شفاعت الحسین کی، ہم عقیدے کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم ڈائریکٹ کے قائل نہیں کہ یہ کرو گے تو تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو تم کو مل جائے گا، نو، اس لیے کہ میری ہر عبادت میں ملاوٹ ہے۔ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا، یہ یاد رکھو، شیطان ابھی ریٹائرمنٹ اس نے اناؤنس نہیں کیا، تمہاری ہر عبادت میں آگے وہ خلل ڈالے گا، تمہاری ہر نیکی میں آگے وہ خلل ڈالے گا، وہ اپنی ڈیوٹی پورا کرے گا۔ اس کا جملہ ہے سورہ بقرہ میں کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں گمراہ کروں گا، اس وقت پروردگار نے کہا میرا ہوگا، اللہ اکبر، کیا بھروسہ ہے اللہ کو ہمارے اوپر، جو میرا ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا۔ تو ہمارے ہر عمل کو خراب کرنے والا شیطان ہے، لیکن تم کو یہ یقین ہونی چاہیے، پلیز ایک چیز غور سے سنیں، واجبات کو ادا کرنا لازم ہے، یہ نہیں کہ واجبات کو چھوڑ دو میرا مولا حسین مجھے بچا لے گا، مولا حسین 100%، 200% بچائیں گے، لیکن ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ کیا بولا میں؟ ہر سجدہ حسین کی وکٹری کا اعلان ہے، یزید کی شکست کا اعلان ہے، حسین کی کامیابی کا اعلان، ہر سجدہ۔ یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے، یہ چوتھے امام کے جملے۔ جب اس شخص نے پوچھا تھا کہ حسین جیتے یا ہارے، تو مولا سجاد نے کہا تھا نماز پڑھ کے آ، جب وہ نماز پڑھ کے آیا اور آ کے کہا مولا مجھے جواب دو، امام نے کہا جواب تو تجھے مل گیا۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے مولا کہ کیا آپ کے بابا جنگ جیتے کربلا میں؟ ظاہری طور پہ تو شہید ہو گئے، ظالم یزید زندہ رہ گیا، جیتے یا ہارے؟ تو اس وقت میرے مولا نے کہا یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان۔ This is very clear message to my youth کہ بیٹا کبھی نماز کو قضا نہیں کرنا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا،
नमाज पिलर ऑफ इस्लाम है, तुम्हारे ईमान के, तुम्हारे फेथ को, तुम्हारे यकीन को। नमाज बताओ क्या है? अब दो माबूद का रिश्ता है। क्या बोला यार? बंदगी की मेराज नमाज है। तुम सजदे में जाते, तुम अल्लाह से इतने करीब हो जाते। इफ यू रियली वांट टू गेट क्लोज टू योर अल्लाह, उसकी बारगाह में हमेशा सर झुकाओ, हमेशा सजदे करो, हमेशा नमाज पढ़ो। तो ये सारी इबादत एक तरफ, हमारा यकीन ये होना चाहिए, हमारा फेथ ये होना चाहिए कि हमारी शिफाअत से मासूम कराएगा। मेरे आमाल ऐसे नहीं है कि मैं आमाल के जरिए अल्लाह की बारगाह में जाऊं। आमाल करके हमारे ब्रोकन आमाल है, टूटे फूटे आमाल है, हमारे सारी आमालें ब्रोकन है, लेकिन इसको एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर मेरे मौला की शिफाअत होगी। और ये मैंने जुमला जो अभी कहा, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद, ये कहां का जुमला है? सबको याद होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं पूरी दुनिया में बोलता हूं ज़ियारत आशूरा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90% लोग ये ज़ियारत पढ़ते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उनसे मेरी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि ज़ियारत आशूरा के पाबंद हो जाओ, ज़ियारत आशूरा के पाबंद हो जाओ। और एक बात रोक के बोलता, ज़ियारत आशूरा जब भी तुम अपने घरों में पढ़ना, बावाज़े बुलंद पढ़ो, आहिस्ता मत पढ़ो। बावाज़े बुलंद पढ़ने से एक अलग बरकत, एक अलग रहमत आती है तुम्हारे घर, और उससे यकीन पैदा होता है। ज़ियारत आशूरा पढ़ने से तीन चीजें हैं जिससे यकीन पैदा होता, तीन चीजें हैं जिससे यकीन आता। सलातुल लैल, नमाज शब पढ़ने से तुम्हारा यकीन डेवलप होगा। आगे खुमैनी साहब के बेटे को बहरहाल नमाज शब पढ़ने से यकीन पैदा होता। दूसरा, ज़ियारत आशूरा पढ़ने से यकीन, तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होता, तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होता। और ज़ियारत जामिया पढ़ने से, सगीर पढ़ो या कबीर पढ़ो, ये आधे घंटे का पैकेज है जिससे तुम्हारा यकीन आसमानों में चला जाएगा। और दोस्तों, अगर यकीन नहीं है तो कुछ नहीं है, याद रखो। मिसाल के तौर पे तुम रात भर इबादत कर रहे, शारजाह में अल्लाह की इबादत कर रहे, रात भर नमाजें पढ़ रहे, दुआएं मांग रहे, तस्बीह पढ़े, और तुमको यकीन ही नहीं है कि मेरा होगा नहीं होगा, मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा। उससे बेहतर यह है कि रात भर सो जाओ और 2 सजदे यकीन के कर लो। मैं क्या बोल गया? रात भर सो जाओ, शक में जिंदगी मत गुजारो, पता नहीं अल्लाह देगा, पता वो नहीं देगा तो कौन देगा? तुम्हारा यकीन ये होना चाहिए, मौला इफ यू डोंट गिव मी देन हु इज गोइंग टू गिव मी, फ्रॉम वेयर यू आई एम गोइंग टू गेट इट। ये यकीन होना चाहिए कि अगर आप नहीं देंगे तो मौला कौन देगा? हु इज गोइंग टू गिव मी? कोई और दरवाजा है? कोई दरवाजा नहीं है ना, उसी का, अल्लाह का दरवाजा, मासूमीन का दरवाजा। अल्लाह का दरवाजा और मासूमीन का दरवाजा एक है भाई। इमाम अली से का वास्ता लेके मांगो, एक रोटी के बदले में, आप यकीन ये था उसका, एक रोटी के बदले में जो ऊंटों की खतार दे दे, उसका नाम अली, वो इमाम देने वाला। यकीन के साथ मांगो। अगर तुम यकीन के साथ मांगोगे, जब भी तुम इमाम बारगाह में आना, जब मिसाल के तौर पर इमाम बारगाह अली रजा में बैठे हुए, तो बैठ के ये यकीन के साथ बोलो, मौला अगर मैं आपके दरवाजे पे आया हूं, आप मुझे अता करो, आप मुझे अता करो। यकीन के लिए मुझे जनाब मीसम तम्मार का एक वाकया याद आया। कितना यकीन मीसम को, देखिए सुनते खुश होते सब, यकीन, कितना यकीन था मीसम को। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मीसम से कहा था कि मीसम, जब मीसम ने आके मौला को सलाम किया, प्लीज गौर से सुनो, मीसम ने आके मौला के दरवाजे पर सलाम किया, अल्लाह मौला की चौखट पे पहुंचना नसीब हो, नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब हो इंशाल्लाह। मीसम ने आके मौला से कहा कि मौला, 19 रमजान की सुबह में सर पे ज़रबत कहने वाले आप पर मेरा सलाम। अभी वाक़या नहीं हुआ, मेरा मौला बाहर आया, गुफ्तगू हुई, दौरान गुफ्तगू जवाब दे के आया, कुमैल भी है। मौला ने बताया कि मीसम तुम यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कुमैल ने कहा मौला फिर मेरा क्या होगा? तो कहा तुम्हारा यहाँ पे तुम इस तरह हो। मीसम को, अब मशहूर वाक़या, सिर्फ यकीन की बात कर रहा, प्लीज गौर से सुनना। उस जगह पे लेकर गए जहाँ आज मीसम तमार का रोजा है, आपके जहनों में है, इधर मौला का घर है, उधर मीसम तमार का रोजा है, मौला के घर के आगे मस्जिद कूफा है, अल्लाह हम सबको ज़ियारत नसीब। तो मौला ने कहा कि मीसम इसी झाड़ पे तुमको हैंग किया जाएगा, फांसी देंगे, हाथ और पैर काटे जाएंगे, जबान कटेगी। तो मीसम ने कहा बट वाई, इंग्लिश में नहीं कहा, वो तो मैं बोल रहा। कहा मौला लेकिन क्यों? प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। कहा मौला लेकिन क्यों? तो इमाम ने कहा मीसम ये सारा तुम्हारे ऊपर जो जुल्म होगा वो मेरी मोहब्बत में तुम शहीद किए जाओगे, मेरी मोहब्बत में शहीद किए जाओगे। मौला का जुमला खत्म नहीं हुआ, मीसम सजदे में चला गया। सजदे में जाके मीसम तम्मार ये कहता, देखिए सजदा हर जगह है, यकीन को बुलंद करता है। सजदे में जाके मीसम कहता है कि
اللہ تیرا شکر ہے کہ مروں گا تو ولایت علی میں، مروں گا تو محبت علی میں. کتنا سکون ملا. دوستو آج ہم بولتے لیکن کوئی یقین ہے؟ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے امام علی کی محبت میں مننے کے لیے روزانہ دعا عدیلہ پڑھو. دعا عدیلہ شارٹ بھی ہے بڑی بھی، کم از کم دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دعا عدیلہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے، ولایت امیر المومنین کا پروٹیکشن ہے. کہاں کے لیے؟ آخری وقت میں، جب شیطان حملہ کرے گا، جب ملک الموت آئے گا، تو اس وقت کے اللہ بچا لے، اللہ خاتمہ ایمان پہ، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھے. تو یہ اتنا ضروری ہے. تو ولایت امیر المومنین کے پروٹیکشن کے لیے دعائے عدیلہ میں لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہوں. ہر آدمی پڑھے، شارٹ والی پڑھ لے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ والی دعا جس میں 13 معصومین کے نام ہے. ویری سمپل. یہ دعا پڑھو اس لیے کہ یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. میسم کا کمال دیکھو، میسم نے سر کو جھکا کے کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ میں تو ولایت علی میں مروں گا. ہمارے پاس ابھی کنفرمیشن نہیں ہے. میسم کو امام علی نے کنفرمیشن دیا. کیا یقین تھا؟ اصل چیز یہ کہ میسم کو کتنا یقین تھا کہ اب علی نے کہہ دیا تو میرا خاتمہ ایمان ہی پہ ہوگا. اگر مجھے پتا چل جائے کہ مل جائے گا میں تو ایزی لے لوں، پھر اب کیا ہے، اب تو میں مروں گا. مولا نے بول دیا نہیں. اس کے بعد ایسا نہیں کہ میسم نے عبادت میں کوئی کمی کی ہو، نو، عبادت اور بڑھ گئی اس لیے کہ اب اتنی بڑی نعمت مجھے مل گئی تو اب تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یقین کو پیدا کرنے کی. آپ سمجھ لیں میری بات؟ ہمارے پاس کیا کہ نعمت مل جائے تو ٹائم ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد جب پریشان تھے تو بہت دعائیں مانگی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر. اور جب سب کچھ مل گیا تو ایزی لے لیا. یہاں پہ یہ نہیں، یہاں پہ کیا ہے، جب یہ مل گیا میسم کو کنفرمیشن، اور کنفرمیشن دینے والا وہ علی جو صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، وہ علی کے جو رسالت کا گواہ ہے. کیا بات ہے، جو رسالت کا گواہ، پوری رسالتوں کا 1,24,000 انبیاء کی رسالت کا گواہ وہ علی گواہی دے رہا کہ میسم جو خصیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو اسلام کا عمود ہے، وہ علی گارنٹی دے رہا کہ میسم تم مرو گے تو میری محبت میں مرو گے، ولایت پہ مرو گے. کتنا یقین علی کی اس بات پہ ہم کو ہے، ہم کو ہے اتنا یقین. میں کیا بول رہا آپ سے؟ یقین کو پیدا کرو. یقین کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز رزق حلال کھانا. میرے یوتھ کو بول رہا، میرے یوتھ کو بول رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم لوگ یو اے میں جابز کر رہے، اللہ تمہاری جابز کی حفاظت کرے، اللہ تمہارے جابز کی حفاظت کرے، تمہارے بزنس کی حفاظت کرے. یہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو. حلال رزق کھانا، میں اس کو چھیڑا نہیں ٹاپک کو. خمس دینا، حق سے مظلوم بی بی زہرا دینا، اس کے بعد تمہارے پیٹ میں حلال رزق آئے گا تو تمہارا یقین بڑھے گا. تم رات بھر عبادت کرو گے، پیٹ میں حرام ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. I'm very 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 clear in my message. You know why؟ اس لیے کہ یہ مولا حسین کا جملہ، عابد بغلامی کا جملہ نہیں ہے. اس دور کے امام زمانہ نے کہا، جس کی شفاعت کے لیے ہم دعا کر رہے وہ حسین کا جملہ ہے. کربلا معلّہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. You can imagine, just imagine اگر میرے پیٹ میں خدا نہ خواستہ حرام ہے تو امام آئیں گے، ظہور امام ہوگا اور میں شارجہ ہی میں رہ جاؤں گا، میں اپنے وطن میں رہ جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پیٹوں میں حرام بھرا ہو. اور یقین کیسے آئے گا اس کا؟ جب اس وقت ڈاؤٹ آ جائے گا، شک میں زندگی. تو میری خواہش ہے 1 درہم بنتا ہے آپ کا خمس، 1,00,000 درہم بنتا ہے خمس. ضرورت میں خمس سے نہیں بول رہا، آج میں نے بولا ہے شارجہ میں، پھر کبھی بولوں گا، آج نہیں. تو یقین کے لیے جو میں خالی کنڈیشنز بتا رہا کہ یقین ملتا کیسے. کوئی یہ نہیں بولے کہ یار میرے پاس تو بہت یقین ہے، خاک یقین ہے. حرام کھاؤ گے تو یقین آئے گا، زبان سے غیبتیں کرو گے تو یقین پیدا ہوگا، میوزک سنو گے تو یقین آئے گا. کبھی نہیں آئے گا تمہارے پاس. اور یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یار ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، اس امام علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا جملہ ہے کہ میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹ جائے، میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ جائے تو علی کے یقین میں کمی نہیں ہوگی.